پوچھا اے سورج ذرا یہ تو بتا جس کے صدقے میں ہمیں چمک ملی وہ پیغمبر کب آئے گا؟ تو سورج نے کہا اے چاند میں تو سمجھ رہا تھا اس کا انتظار صرف میں ہی کر رہا ہوں۔ ارے تو کب سے کر رہا ہے؟ کہا میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں ڈوب چکا ہوں، مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں ڈوب چکا ہوں، اس نبی کی مرضی ہو جائے، اس نبی کی مرضی پر میں ڈوب کر کے واپس آ جاؤں اور تو قیامت میں رب سے کہہ دوں مولا میرے وجود کو دیکھ، مجھے تیرے محبوب کی انگلیوں نے دیکھا ہے۔ تو سورج نے چاند سے پوچھا اے چاند ذرا یہ تو بتا تو اس کا انتظار کس لیے کر رہا ہے؟ تو چاند نے کہا میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں 14ویں کا چاند ہوں جب کفار مکہ نبی سے معجزے کے طور پر مجھے دو ٹکڑے کرنے کی دلیل مانگے تو محبوب اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کرتے تو میں 2 حصوں میں بٹ جاؤں اور قیامت میں کہہ دوں مولا میرے وجود کو دیکھ، مجھے تیرے محبوب کی انگلیوں نے دیکھا ہے۔ پتا چلا چاند منتظر ہے محبوب آنے والا ہے، سورج منتظر ہے محبوب آنے والا ہے، ستارے منتظر ہے محبوب آنے والا ہے۔ جب مکے کی سرزمین پر نبی کی آمد ہوتی ہے، اے لوگوں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند سے پہلے، ستاروں سے پہلے، غرض میں ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ زمین میں کا فرش بچھا دیتا تب اپنے محبوب کو بھیجتا، آسمان کا شامیانہ لگا دیتا تب اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، چاند و سورج کی لائٹنگ لگا دیتا تب اپنے محبوب کو پیدا فرماتا۔ رب نے ایسا نہیں فرمایا، پہلے اپنے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، ہمارے سید صاحب قبلہ جب مدینہ شریف کو تشریف لے جائیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول یا عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ مبارکباد دینے کے لیے آؤ، ایک بھائی نے قاری منہاج صاحب آئے اور آ کر کے حضرت کو گلاب کا پودا، گلاب کا پھول دیا، گلاب کی ٹہنی دی۔ یہ سید صاحب نے گلاب کی ٹہنی دی اور گھر کے آنگن میں لے جا کر کے لگا دی، اس میں پانی ڈال دیا، اولاد سے کہہ کے چلے گئے میں جا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ چلے گئے 45 دن کے بعد میں یا 1 مہینے کے بعد میں جب واپس آئے تو وہ اب صرف ٹہنی نہیں ہے بلکہ ایک بہترین گلاب کا پودا بن گیا ہے، اس پر گلاب لگے ہوئے ہیں۔ آتے ہی کہا یہ میرا گلاب ہے، اتنا بولا تھا۔ دیکھو ایک بات کو میں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو کیوں پیدا فرمایا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی سید صاحب نے کہا میرا گلاب، زمین نے کہا حضرت ابھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہو، اتنی بڑی بات تو نہ بولو کہ میرا گلاب ہے، یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میرا سینہ نہیں ہوتا تو آپ اس پودے کو نصب کہاں کرتے، یہ تمہارا گلاب نہیں ہے یہ میرا گلاب ہے۔ اتنے میں آسمان نے کہا زمین اتنے بڑے بول نہ بول، اگر میرا شامیانہ نہیں ہوتا تو یہ پودا کیسے پروان چڑھتا۔ دیکھو پودا ایک ہے، زمین الگ احسان جتا رہی ہے، آسمان الگ احسان جتا رہا ہے۔ اتنے میں سورج نے کہا اے آسمان و زمین یہ تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میں صبح صبح اس پہ کرنے نہیں ڈالتا تو یہ پودا کیسے پروان چڑھتا، یہ تو میرا گلاب ہے۔ اتنے میں چاند نے کہا اے سورج یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، رات میں نے بھی تو بھینی بھینی کرنے ڈالی ہے اس پر تب یہ پودا پروان چڑھا ہے۔ اتنے میں نسیم سحر صبح کی ہوا نے کہا یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، صبح صبح میں نے اسے جھولا جھولایا ہے تب یہ پودا پروان چڑھا ہے۔ اتنے میں شبنم نے کہا، اوس نے کہا صبح صبح میں نے اس کا منہ دھلایا ہے تب یہ پودا پروان چڑھا ہے۔ اے منشا پورا میں رہنے والے پودا ایک ہے، آسمان الگ احسان جتا رہا ہے، زمین الگ احسان جتا رہی ہے، چاند الگ احسان جتا رہا ہے، سورج الگ احسان جتا رہا ہے اور ہوا الگ احسان جتا رہی ہے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو زمین بنانے کے بعد میں بھیجتا، آسمان پیدا فرمانے کے بعد میں بھیجتا تو زمین کہتی مصطفیٰ میں نہیں ہوتی تو آپ تبلیغ کہاں پر کرتے، قدم کہاں پر رکھتے۔ آسمان کہتا مصطفیٰ اگر میں نہیں ہوتا تو کس کے سائے میں آپ چلتے، سورج کہتا مصطفیٰ اگر میں نہیں ہوتا تو کس کی روشنی میں آپ چلتے، چاند کہتا مصطفیٰ اگر میری روشنی نہیں ہوتی تو آپ کیسے رات میں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے کے
کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے، مصطفیٰ عالم کی جان ہے۔ اور یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی قبر اکبر میں زندہ ہے۔ مثال سے سمجھا دیں، گھڑی جو چلتی ہے نا، گھڑی آپ کے گھر میں بھی گھڑی ہوتی، اس کے اندر جو سیل ڈالتے نا وہ اس کی جان، اگر 12 بج رہے ہوں سیل آپ نکال لیجئے گا تو 12 ہی بجے رہے گا، آگے نہیں بڑھے گی۔ اور آپ 2 سال کے بعد جیسے ہی سیل اس میں ڈالیں گے سوئی چلنا شروع ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، دنیا کی جان ہے میرے آقا، جان ہے یعنی حضور ہے وہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ جب مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے تو آدمی کہتا ہے کہ بستر بھی گرم رہا، آپ نے پڑھا ہوا حدیثوں سے سنا ہوگا، بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور مصطفیٰ معراج سے تشریف لے آئے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، سدرہ جبرائیل کا جہاں گھر ہے، اس سے بھی پار آتا، عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، عرش اعظم سے لامکان لامکان، جہاں کوئی مقام نہیں، اپنے رب کے قرب خاص میں پہنچے، رب کا دیدار کیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات، انبیاء کرام سے ملاقات، روایتوں میں ملتا ہے 27 سال میں معراج ہوئی، اور ادھر زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، اور بستر بھی گرم ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جیسے گھڑی کا سیل نکالا تو گھڑی کی سوئی وہی ٹھہر جاتی ہے، جب مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے اللہ نے کائنات کو وہی روک دیا، جان ادھر چلی، کائنات کی چیزیں ساری چیزیں وہی رک گئی، پانی بھی وہی، بستر بھی وہی، دنیا کا نظام وہی روک دیا، اور جیسے ہی مصطفیٰ معراج سے تشریف لائے کائنات کا نظام چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، مصطفیٰ ہیں تبھی تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 2 ٹانگ کے خناس کے نبی مر کے معاذاللہ مٹی میں ملے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد مکے کی سرزمین پہ ہوتی ہے، ساری کائنات منتظر ہے محبوب آنے والا، محبوب آنے والا ہے، محبوب کی آمد مکہ شریف میں ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ آ گئی، اتنی غریب تھی حلیمہ سعدیہ کہ ان کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، جس اونٹنی پہ بیٹھ کر کے آئی تھی وہ اونٹنی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اونٹنی جو ہے وہ چل سکے، مکے کے بازار میں بیٹھ گئی حلیمہ سعدیہ نے وہیں چھوڑ دیا اونٹنی کو، اور آئیں، اور عورتوں کی اونٹنیاں تندرست تھی، وہ دوڑتی ہوئی دوڑاتی ہوئی اونٹنیوں کو لائی، اور جتنے امیروں کے بچے تھے سب نے جو ہے ان بچوں کو لے لیا۔ حضور کے دروازے پہ آتی پتہ چلتا اس کے باپ نہیں ہے تو چھوڑ کے چلی جاتی۔ ہم نے کہا یہ کیا چھوڑ کے جا رہی، ان کی کیا اوقات ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہی تھی، مولا اب میں کیا کروں؟ عبد المطلب نے رونا دیکھا، کہا میرے گھر چلی جا، میری بہو آمنہ سے کہنا کہ وہ نور والا بچہ مجھے دے دے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جیسے ہی میں پہنچی آقا پالنے میں لیتے ہوئے تھے، کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ میں روتی ہوئی گئی تھی، جیسے ہی میں نے محمد کو گود میں لیا نبی مسکرائے، میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کو گود میں لیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جب لے کر کے آ رہی تھی تو میری وہ اونٹنی جو کمزور تھی مکے کے بازار میں بیٹھ گئی تھی، چلنے کے لائق نہیں تھی، میں نے کیا دیکھا کہ آمنہ کے گھر کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھی ہے۔ گویا جانور بھی جانتے ہیں کہ جانوروں پر رحم کرنے والا پیغمبر تشریف لے آیا ہے۔ آج آمنہ کی گود میں وہ آیا ہے جو دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں اونٹنی پر بیٹھی تو حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میری اونٹنی اتنی تیز چل رہی تھی، اتنی تیز چل رہی تھی کہ جو عورتیں امیروں کے بچے لے کر پہلے جا چکی تھی ان کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی اور میری سواری آگے نکل گئی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، کس نے تجھ کو ایسی سواری دی ہے کہ تیری سواری اب رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سواری کو نہیں بدلا ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جس گلی سے میری اونٹنی جا رہی تھی گلی خوشبو سے مہک جا رہی تھی، گلیوں سے خوشبو آ رہی تھی، اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار کے کہتے ہیں ان کی مہک ندی کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں لے کر کے پہنچی، یہ وہ حلیمہ سعدیہ ہے کئی ایک دن کے فاقے ہوتے تھے ان کے گھر میں، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، پینے کو پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، بکریوں نے نہ جانے کب سے دودھ نہیں دیا تھا۔ مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت دیکھیے گا، جیسے ہی نبی کی آمد ہوتی ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کہتی ہے میرے گھر کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن تھنوں کا دودھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھ سے عورتیں کہتی میرے قبیلے کی حلیمہ کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے، ایسی غربت کے عالم میں ایک گھنٹہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے اور تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے، کس امیر کا بچہ لے کر آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ارے میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں ہوں، جب سے میرے گھر میں محمد کے قدم آئے ہیں ان کے چہرے کی نورانیت سے میرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، میں نے آج تک اپنے گھر میں چراغ جلایا نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے میں جب کسی عورت کا بچہ بیمار پڑ جاتا تو وہ میرے پاس آ کے کہتی تھی حلیمہ اپنے مبارک بیٹے کے اپنے مبارک بچے کے قدم اس پانی سے مس کر دو، ہم بچے کو پلا دیں، بچے ہمارے شفا یاب ہو جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں آقا کے قدم کو پانی ڈال دیتی اور وہ بچے کو پلا دیتی، بچہ ٹھیک ہو جاتا۔ پورے قبیلے میں مشہور ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر میں بڑا برکت والا بچہ آیا، بڑا مبارک بچہ آیا ہے۔ بھیڑ لگنے لگی، بھیڑ لگنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ سے کہتی حلیمہ اپنے مبارک بچے کے اپنے برکت والے بچے کے قدم اس پانی سے مس کر دو تاکہ ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں۔ جب بھیڑ زیادہ لگنے لگی تو آپ نے ایک کنویں کے پانی میں آقا کے قدم مبارک کو مس کر دیا اور کہا جسے پانی لے جانا ہے اس کنویں سے پانی لے کے چلا جائے۔ عورتیں پانی لے کے جاتی، بیمار بچوں کو پلا دیتی، بچے شفا یاب ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ارے بولو محبت سے سبحان اللہ، نبی کا میراث سن رہے ہو تم، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کرم بدلی رسول کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، دھوبن دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ وہ ہے حلیمہ سعدیہ، کہتی ہیں 2 سال دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ، 2 سال کے بعد لے کر آئی آقا کو تو رونے لگی حضرت آمنہ کے سامنے دامن پھیلائی۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ تو یہ سمجھتی ہے میرا بچہ یتیم ہے اس لیے تجھے کوئی نذرانہ نہیں ملے گا دودھ پلانے کا، یہ مت سمجھ میں تجھے نذرانہ دوں گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے نذرانہ تو انہوں نے جس دن ان کے قدم میرے گھر میں پڑے تھے اسی دن ہی مجھ کو عطا فرما دیا۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا ان سے مجھے الگ محبت ہو رہی ہے، ان کے بنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آمنہ کی اجازت دے دو میں کچھ دن اور ان کو اپنے گھر رکھ لوں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ کہا تو حضرت آمنہ نے دے دیا. 2 سال اور رکھا حلیمہ سعدیہ نے نبی کو اپنے گھر پہ. 4 سال رکھا حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس. اور جب آقا شق صدر کا معاملہ ہوا، سینے کا جو سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا تھا، بکریاں چرانے کے لیے دے گئے تھے، تو جنگل میں فرشتوں نے آپ کو پکڑا اور نیچے زمین پہ تشریف رکھے میرے آقا نے، اور آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، یعنی آپریشن کیا گیا، اور دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو آب رحمت سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد میں پھر اس کو آپ کے قلب مبارک میں، آپ کے سینہ مبارک میں فٹ کر دیا گیا. ہاتھ پھیرا، آقا کھڑے ہو گئے، اس کے کوئی نشان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑے دوڑے آئے، امی بھائی محمد کو پتہ نہیں کسی نے پکڑ کر کے ان کو زمین پہ گرا کر کے ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے. حلیمہ دوڑی روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ آقا جنگل میں تشریف فرما ہے اور آقا مسکرا رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگا لیا اور پھر آپ کو مکہ لے کر آئی آپ کی والدہ کے پاس. کتنے سال رہے تھے میرے آقا اپنی ماں کے پاس؟ 2 سال رہے تھے اپنی ماں کے پاس. میرے آقا کی عمر شریف جب 6 سال کی ہوئی تب حضرت آمنہ ایک دن اداس بیٹھی تھی. حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے پہنچ گئی اور آقا اپنی والدہ کے پاس اب رہ رہے ہیں. میرے آقا شریف لائے، کہا امی آج اداس کیوں ہو؟ تو کہا بیٹا آج مجھے تمہارے والد کی یاد آ رہی ہے. اپنے دادا سے پوچھو کیا ہم یثرب جا سکتے ہیں؟ یثرب اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا. یثرب کے معنی ہے بیماریوں کا گھر. مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے. بیماریوں میں سب کی گزرتی تھی زندگی، آتے ہی مصطفیٰ کے مدینہ چمک گیا. اور کعبہ کے تعلق سے مفتی اعظم نے کہا تھا کہ تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی. کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا خود کھانا. سب خوشی میں مست تھے کہ مصطفیٰ کی جب آمد ہوئی تو ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہو گیا تھا. اے لوگوں جب 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہوئی تب آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، اپنی ننیحال. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننیحال تھی وہ مدینہ شریف کی تھی. تو مکی اور مدینے کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے، قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے. قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ رک گیا. کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہے، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہے تو قافلہ رک گیا، لیکن طبیعت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوا. تب قافلے والوں کی ہمت نے جواب دے دیا، کہا آمنہ اب ہمیں اجازت دے دو، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں لگ رہا ہے. حضرت آمنہ نے فرمایا اے قافلے والوں تمہیں جانا ہے تو شوق سے چلے جاؤ، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے. قافلہ چلا گیا، بظاہر کوئی مت نہیں ہے حضرت آمنہ کے پاس میں. 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے، ساتھ میں باقی ام ایمن ہے، اور وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، وہ عرب کی شدت کی گرمی ہے. ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی، ہر طرف قبول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے. ایسے عالم میں نبی کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے. علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بندو متن جان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. جب نبی کی والدہ پر جب جاگنی کا عالم طاری ہوا، نبی نے دیکھا ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے. نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے مبارک زانو پہ رکھ لیا اور نبی اپنی ماں کا سر دبا رہی ہے. جنت کی حوروں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں. تو نبی کا کردار بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے. ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. نبی اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں. بتاؤ مجھے منشا قربا والوں، اگر کسی بچے کا باپ دنیا سے چلا جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اولاد کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. کبھی چچا کہتا ہے بیٹا ابھی تیرا چچا موجود ہے، کبھی تاؤ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، کبھی ماموں سہارا دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی پھوپھا خالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں. قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر، باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا جب نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے. 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 8 سال کے ہوئے دادا بھی دنیا سے چلے گئے. خدائی حیران ہے میرے مولا جسے تم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ
माँ के शिकम में है बाप का साया उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मा को तुम क्या जानो? अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके दादा जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, तो दादा कहते बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा